بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ کل عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، سمجھیں کہ پورے ملک میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ حالانکہ گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کل جب ان کو گرفتار کیا گیا سب لوگوں نے مذمت کی۔ میں نے، بینر سلیم نے سیدھی بات کے پلیٹ فارم سے ان کو مین ہینڈل کرنے پر مذمت کی کہ گرفتاری تو ایک طرف، لیکن جس طریقے سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، ویسٹ کوٹ کا جو کالر ہے اس کو پکڑ کر، دونوں بازو پکڑ کر ان کو پش کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اینی ویز ابھی ہم یہ مذمتی کارروائی ختم ہی نہیں کر پائے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد تو پورے پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں۔ گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ہوتی، ہر سیاستدان بڑا ہو چھوٹا ہو اس کو کبھی نہ کبھی جیل جانا ہی پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو اریسٹ دینا ہی پڑتا ہے۔ اور جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اریسٹ ہوتا ہے، چاہے اس نے گناہ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، چاہے وہ کلپریٹ ہو نہ ہو، چاہے اس کے اوپر ایکچوئل کرپشن کا مقدمہ ہو یا اس کے اوپر کوئی سیاسی مقدمہ بنے، جو بھی ہو اس کو فیس کیا جاتا ہے۔ کوئی روتے دھوتے فیس کرتا ہے، کوئی دلیری سے فیس کرتا ہے، اور ایک ایس او پی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں جایا جاتا ہے، پیشیاں بھگتی جاتی ہیں، اپلائی کیا جاتا ہے ضمانتوں کے لیے، ضمانتیں مانگی جاتی ہیں، جایا جاتا ہے عدالتوں میں، انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، اٹینڈنس دی جاتی ہے۔ وہ پورا پروسیجر ہے جو ہم نے کہیں نہ کہیں سب سیاستدانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں تب مختلف ہو گئی جب اریسٹ کے بعد، ان کے مین ہینڈل کرنے کے بعد بالکل کنڈیمنیشن آتی ہے، لیکن سب کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگ جاتی ہیں کہ بھئی اب اسلام آباد ہائی کورٹ بتائے گی کہ جو اریسٹ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے۔ اور پھر ایک لمبی چوڑی سماعت کے بعد، کافی گھنٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس گرفتاری کو لیجٹمیٹ، جائز ویلیڈیشن دے دیتی ہے۔ اب جب نیب نے وارنٹ کے ساتھ اریسٹ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس اریسٹ کو جائز قرار دیا، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج کے نام پر معذرت کے ساتھ وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان میں طالبان بھی نہیں کر پائے۔ پاکستان کو طالبان نے بھی اتنی جرت نہیں دی تھی کہ وہ اس قسم کی کارروائیاں پاکستان کے بڑے شہروں میں کر پائیں، جو کہ ہم نے کل دیکھا اور کل سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کر رہے ہیں۔ کیا کیا کر رہے ہیں مجھے پتا ہے، میرے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی اپڈیٹ کر دیتی ہوں، اور مجھے بڑی بے چینی ہے کہ میں آج اپنے گیسٹ کو زیادہ سنوں، لیکن میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں کہ کل سے لے کر اب تک کیا ہوا اور پتہ نہیں آگے اور کیا کیا مزید ہونے والا ہے۔ کل سے لے کر اب تک یہ ہوا کہ جی پاکستان کی تمام تر سرکاری املاک کو، اور اگر میں خاص طور پر بات کروں تو فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کور کمانڈر لاہور کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ میں چیلنج کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کو پوچھ لیں کہ جی کور کمانڈر لاہور کا نام کیا ہے، وہ آپ کو نام نہیں بتا پائیں گے، لیکن کیونکہ ان کو آرڈرز تھے، کیونکہ یہ پلاننگ تھی، پہلا میسج مراد سعید صاحب کا ہر جگہ پہ سرکولیٹ کرا تھا کہ سب کو پتا ہے کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ سب کو کور کمانڈر لاہور کے گھر پر دھاوا بولنے کے انسٹرکشنز دیے گئے، اور نہ صرف دھاوا، پہلے لوٹ مار کرنی ہے، چیزیں اٹھانی ہے، گڑبڑ کرنی ہے اور پھر جلا دینا ہے۔ کور کمانڈر لاہور کی صرف میں اس لیے اگزامپل دے رہی ہوں ان کے گھر کی، کیونکہ آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم پر بھی یاسمین راشد صاحبہ پھر سب کو، پی ٹی آئی کے کارکنان اور سپورٹرز کو کہہ رہی پہنچو پہنچو جی کور کمانڈر کے لاہور کے گھر پر پہنچو، اور جو بچا کچھ ہی چیز رہی ہے نا اس کو بھی آگ اور لگا دو، ستیہ ناش کر دو۔ یہ اگزامپل اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو میری نالج ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، یہ کور کمانڈر لاہور کا جو گھر ہے یہ وہ گھر ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، اور جب پاکستان بنا، جب انڈیپینڈنس ہوئی تو یہ رہائش گاہ پاکستان کے حصے میں آئی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ رہائش گاہ پاکستان کو دے دی۔ قائد اعظم کے ساتھ کوئی اپنا مقابلہ نہیں کرتا، صرف اور صرف عمران خان اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی کہا کرتے تھے، ان کے سپورٹرز ان کو قائد اعظم ثانی کہا کرتے تھے، تو اسی عمران خان کے سپورٹرز اور کارکنان نے اسی گھر کو جو کہ سمبولک تھا، جس کی عزت ہے، مرتبہ ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کہیں پہ جہاز کھڑا ہوا ہے چوک پر، اس کو آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ ایمبولنس سے مریضوں کو اتار کر کے ایمبولنس کو آگ لگا دی۔ جی ایچ کیو پر اٹیک کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جی ایچ کیو تو وہ ایک چیز ہوتی تھی کہ اگر نام بھی لے لیا جاتا تھا نا جی ایچ کیو کا تو بھائی لائن حاضری ہوتی تھی۔ پاکستان نے وہ وقت بھی دیکھا، اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا۔ میں حیران ہوں
وہ تمام سیلیبریٹیز، وہ تمام کرکٹرز جن کو فوج نے ہر لمحہ سپورٹ کیا، ان کے لیے فلمیں بنائی، ان کے لیے ورک اپرچونٹیز پرووائڈ کی، ان کو سٹار بنایا، انہوں نے سب نے عمران خان کی گرفتاری کو کنڈیم کیا، لیکن ایک بھی فوجی املاک کو نقصان پر ایک لفظ کنڈیمنیشن کا نہیں نکالا. تو یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن میں کنڈیم کروں گی، میں چاہے فوج کے سیاست کے کردار میں حامی نہیں ہوں، لیکن جو فوج کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو اٹیک کیا گیا، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. آج بھی کروں گی، کل بھی کروں گی، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جی پوچھ لیں جی اریسٹ کون کون ہوا ہے؟ شاہ محمود قریشی، اسد عمر سرفراز شیما صاحب، علی زیدی. مطلب کہ قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے. ایسا کیا ہو گیا؟ ایک پروسیس ہے. ادھر سے عمران خان صاحب کا ایک فرمائشی پروگرام ہے جو ختم نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کو یہ فرما رہے ہیں، جب آج گئے ظاہر بات مکالمہ ہوا جج کے ساتھ، انہوں نے کہا جی میں تو باتھ روم نہیں گیا 24 گھنٹے سے، کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سے سیمپلز لے لیے جائیں گے ان سے، مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں باتھ روم نہیں گیا. جج نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کو جج صاحب کو انہوں نے فرمایا کہ جی میں اپنا ڈاکٹر چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں ان کو اپنا ڈاکٹر ملے گا نہیں ملے گا. ڈاکٹر فیصل صاحب کی فرمائش انہوں نے کی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ملے گا. میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آگے آنے والے دن کیسے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے آج 2 معتبر گیسٹ کو مدعو کیا ہے. رانا مبشر صاحب ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. مجھے جوائن کریں ویری آنریبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. دونوں مہمانوں کا شکریہ. کوشش کریں گے کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی کوئی وائس لیں، اگر کوئی بچ گیا جس کو اریسٹ نہیں کیا، یا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے فون کھولنے کی، فون اٹینڈ کرنے کی، اور اگر ان کو احتجاج سے اور ان نیسیسری پروٹیسٹ اور آگ لگانے سے فرصت ملے تو ہم ان کو بالکل اپنے شو میں شامل کریں گے. رانا مبشر صاحب، یہ جو ہو رہا ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. ہر کوئی اریسٹ ہوا، آصف علی زرداری سے لے کر کے نواز شریف، مریم نواز سے لے کر کے شہباز شریف. یہ ایسی انہونی چیز کیا ہو گئی ہے جو پاکستان میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ بیسیکلی میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی جو ہے ایوالو اس لیے کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے رکھا جائے. آپ شروع سے دیکھ لیں، شروع سے ایسے ہوا کہ جب باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب تھی تو اس وقت بھی ایک لانگ مارچ جو تھا وہ ڈی چوک سے واپس ہونا پڑا، لیکن لانگ مارچ کیا گیا. ایٹ دا ویری سیم ٹائم پھر اس کے دوبارہ ایک اٹیمپٹ کی گئی جو ہاف وے ہوئی. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، پھر انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑا. سو پریشر ماؤنٹ رکھنے کی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ماؤنٹ کر کے رکھا جائے، وہ شروع سے ایک اسٹریٹجی تھی. اب لانگ مارچ یا اسٹریٹ پاور کے ساتھ تو وہ ورک آؤٹ نہیں ہوئی، اس کے کوئی نتائج نہیں نکلے، اور نہ تو اس کے نتیجے میں الیکشنز ملے، نہ اس کے نتیجے میں جو اپوائنٹمنٹس ہونی تھی وہ رک سکی. سو کسی جگہ پہ بھی وہ اسٹریٹ پاور وہاں پہ اسرٹ نہیں کر سکی اور فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکی. ناؤ اب جو سچویشن ہے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بنا کر یہ ایک پورا ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ جناب عمران خان صاحب جب اندر ہو جائیں گے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو آپ لوگوں نے پھر پریشر ماؤنٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے. اب ناؤ دس اسٹریٹجی کین ناٹ ورک آؤٹ. اس میں جو ہے وہ ملک آ جاتا ہے، اس میں پاکستان آ جاتا ہے، اور پاکستان ہے تو فورسز ہے تو پاکستان ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم جناب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ بالکل مطلب کہ ایک کلیئر کٹ ایک پتہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کیونکہ ہم اپنی فوج کو کرٹیسائز اس وقت کریں، پکے پیروں پہ کریں جہاں پہ ان کی اصلاح ہو سکے، اور جسٹ فار دا ہیک آف اٹ یا ہوائی فائرنگ کرنے سے فوج کی اصلاح نہیں ہوگی. جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز ہیں وہ اس کا بینیفٹ اٹھائیں گی. اور ابھی بھی دیکھ لیں اپنے ساری چیزیں جو ہے آپ نے ملک جو ہے داؤ پہ لگا دیا. اب کس کو آپ نے بڑا اچھا اگزامپل دیا، اور آپ نے کہا جناب جنا ہاؤس جو ہے وہاں پہ قائد اعظم رہتے تھے. آپ نے اگر وہاں پہ اگر کسی چیز کو جناب وہاں پہ آگ لگائی یا وہاں پہ آپ نے رینسیک کیا تو وہ کس کو کیا؟ آپ نے کسی کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں کیا، وہ قائد اعظم وہاں پہ رہتے تھے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ قائد اعظم کا وہ گھر تھا، وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے، وہ وہاں پہ آ کے رکا کرتے تھے. سو اس کی مطلب کہ امپورٹنس جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ احتجاج کریں، آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہاں پہ کون گرفتار نہیں ہوا؟ سب گرفتار ہوئے، کوئی رہ تو گیا نہیں سی. مطلب کہ آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں،
آپ جناب نون لیگ میں چلے جائیں, کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں, گرفتاریاں سب کی ہوئی, سب کچھ ہوا یہاں پہ, اور وہاں پہ ایک پروسیس ہے, ایک ماڈس اپرینڈی ہے, اس کو ایوالو کیا جاتا ہے, اس کے بعد سارا جو اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے جناب پاناما لیگ میں دیکھا, نواز شریف کو کہا جی نواز شریف کی سیاست مک گئی, نواز شریف فارغ ہو گیا, لیکن نواز شریف پھر واپس آ گیا, مطلب کہ اس نے پھر ری گین کی پاور, اس نے فیس کی ہیٹ, رانا صاحب مقدمات بھی فیس کی, اس کی بیٹی نے بھی کیے. آپ کا ایک بہت اچھا ایکسس بھی رہا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر, ظاہر سی بات آپ ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو ایکسس دیا جاتا رہا ہے اس ٹائم پر. میں اس لیے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی سر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور کارکنان اور ایون عمران خان صاحب, کیا ان کو یہ آخری وصیحت جیل جانے سے پہلے کر کے گئے ہیں, یہ مینٹالٹی ہے ان کے دماغ میں کہ بھائی عمران خان اینڈ پی ٹی آئی از ابو دا لا, وارنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیجیٹمیسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, 14 دن کے ریمانڈ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو کہ اب 8 دن کا ہو گیا ہے, مطلب ایک 14 دن کا پروسیس ہے, کیا چیز ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وائی آر دے ڈوئنگ دس سر؟ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے آخری جو لیگ تھی, آخری کچھ ماہ تھے, اس میں سے کچھ صحافی ایسے تھے جن کو وہاں پہ ایکسیس ختم کر دی گئی تھی, ان میں سے ایک میں بھی ہوں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک چیز کلیئر بتائی تھی, انکلوڈنگ می, ہم نے ایک چیز بتائی تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ساتھ ہیڈ آن نہیں جا سکتے. You should not go head on with the establishment and with the military establishment, آپ head on نہیں جا سکتے. اس کے بعد میری ایکسیس ختم ہو گئی تھی, اور جب آخری دور تھے, آخری کچھ ماہ تھے, اس میں میری ایکسیس نہیں ہے, ریکارڈ از دیئر, ٹھیک ہے. جو لوگ جاتے رہے ان کا ریکارڈ موجود ہے. آخری جو لیگ تھی اس میں میرا نام نہیں تھا, نمبر 1, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہیڈ آن فوج کے ساتھ مت جائیں, فوج کے ساتھ ایکسیس آپ کی جو ٹکر لینے کی یا بلاک کرنے کا, ہارنز بلاک کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ ڈیزاسٹر ہوگا. اور جب آپ لوگوں کو میرے سامنے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے جناب اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا ہے یا فوج کے خلاف جانا ہے, میرے سامنے کبھی نہیں کہا, ٹو بی ویری آنےسٹ. لیکن ہاں یہ ضرور میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہیڈ آن مت جائیں فوج کے ساتھ, کیونکہ ایشوز بنیں گے. کیونکہ کل کو اگر یہی لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں, جو فالوورز ہیں آپ کے, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ اگر آپ جا رہے ہیں, سو مچ سو کہ دیکھیں ایک چیف آف آرمی سٹاف کا آفس ہوتا ہے, ڈیکور ہوتا ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, اس رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہو, جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہو, اس کو نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ جو ایک کمانڈ ہے, ایک چین آف کمانڈ ہے, چین آف کمانڈ جو ہے ڈسرپٹ ہوتی ہے. فوج کا جوان جو سینے پہ گولی کھاتا ہے وہ اس لیے نہیں کھاتا, وہ اب گولی کھانا کو آسان کام نہیں ہوگا, اٹس لائک اس کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے, وہ تو اس لیے کھاتا ہے کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھ سکیں. اگر ہم لوگ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا امیڈیٹ کمانڈر جو ہے وہ اسے کام کیسے لے گا, جب اس کی بات کیسے سنے گا وہ. پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. یہاں پر آئین ہے, قانون ہے, لوگوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. لوگوں نے کیا ہے سر, بڑے بڑے لیڈروں نے کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ فوج کو کتنا جو ہے وہ ٹانٹ کرنا ہے یا کتنا جو ہے اس کی مذمت کرنی ہے. صرف مین ہینڈل عمران خان صاحب نہیں ہوئے تھے, موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ہوئے تھے. ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا کیسے دھکے ان کو پڑتے تھے, یہ ذرا میں آپ کو پہلے دکھا دوں, پھر میں آگے بریگیڈ صاحب کی طرف بڑھوں گی. ذرا دکھائیے جی. آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جب ایک پیشی کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش نہیں ہے, دیکھیں یہ کس طرح دھکے مارے, اٹھا کے پھینکے, لٹرلی جا کر کے وہ گاڑی کو جا کے لگے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا, لیکن دونوں چیزیں ہائیلی 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 کنڈیمیبل ہیں. عمران خان صاحب کی بھی اس طرح سے مین ہینڈلنس پہ ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ صرف مین ہینڈلنس عمران خان صاحب کے لیے نہیں, جو اتنے کارکنان جو سیخپا ہو گئے ہیں. وقت کا جو وزیر اعظم تھا, جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی مین ہینڈلنس ہوئی تھی, اس سے بدتر ہوئی تھی, لیکن تب ملک نہیں جلایا گیا تھا, سرکاری اور فوجی املاک کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا, کسی بھی کور کمانڈر کے گھر کو نہیں جلایا گیا تھا, کسی بھی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا تھا, کسی کی ایمبولینس جو ہے اس کو نہیں جلایا گیا تھا, مریضوں کو باہر نکال کر کے خالی ایمبولینسز کو نہیں جلایا گیا تھا, املاک کو نقصان نہیں پہنچا تھا, کسی کو بے وجہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے گندی ننگی گالیاں نہیں دی گئی تھی اور جلاؤ گھراؤ نہیں کیا گیا تھا. یہ پتہ نہیں کیسا احتجاج ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ واٹ از ہیپننگ ان آور کنٹری؟ مجھے تو لگا تھا جب لاسٹ ٹائم میں آپ سے ملی تھی کہ ہم آگے اسٹیبلٹی کی طرف بڑھیں گے, سم گڈ نیوز از کمنگ.
But is this called stability, sir? دیکھیں ونیش، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. یقین کریں، آئی کونٹ بلیو that this is happening in Pakistan, that too against a military جو آپ کے ملک کی بقا سالمیت کی ضامن ہے. اور 24 گھنٹے آپ چاہے سیاچن پہ دیکھیں، ڈیزرٹ پہ دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، لائن آف کنٹرول پہ دیکھیں، ہر وقت وار ٹیرر میں کتنی شہادتیں، کیپٹن، میجر، کرنل، جنرل سب شہید ہوئے ہیں، اور اپنے عوام کے لیے کہ عوام کو سکون رہ سکیں اور پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی حفاظت کی جا سکے. عمران خان نے جب سے ان کو ہٹایا گیا، جو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ہو، یہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور وہ تھرو لے کے چلے. پہلے میر جعفر، میر صادق، اینیملز ہوتے ہیں نیوٹرل، پھر اس کے بعد نام لینا شروع کر دیا جنرل باجوہ. اس کے بعد آپ نے پھر ایک نیا سلسلہ جو کہ آپ کا اٹیک ہوا، تو آپ نے سرونگ سینئر آفیسر کے بارے میں جو بڑی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ پہ ہے، جس کی پاکستان میں بے انتہا ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں. آئی نو پرسنلی، رانا صاحب جانتے ہوں گے، سندھ میں، بلوچستان میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، سول گیلنٹری ایوارڈ، ملٹری گیلنٹری ایوارڈ. آپ اس طریقے سے پھر آپ کہیں کہ میرے کچھ ہوا تو مجھے سو کہ یہ مجھے اس پہ میں الزام لگاؤں گا، یہ چاہتے نہیں ہوتی. اس سے آپ نے عوام کو چارج کرتے گئے، انسٹیگیٹ کرتے رہے، اینڈ یو نو کہ اریسٹ ہوں گے بیکاز ان کا توشہ خانہ. اور اس کے بعد یہ القاعدہ یونیورسٹی ایشو تک میچور ہو رہا ہے، تو ہی وانٹیڈ کہ یہ ہو. واٹ از سو، میں نیب میں رہا ہوں، ٹوٹل پہلے 90 دن ہوتے تھے قید میں، جو ریمانڈ میں. اب تو 14 ڈیز ہیں. 7 دن 8 دن میں کیا ہونا تھا؟ آپ کو بیل مل جائے گی، جیل کسٹڈی ہوگی، ساتھ ہی آپ کی ٹیم، لیگل ٹیم وہ مارے گی اور آپ کو بیل مل جائے گی. واٹ از سو بگ ڈیل؟ لیکن کیونکہ آپ نے ایک بل کیا ہوا تھا، پھر آپ نے وہ لوگوں کو آنے سے پہلے بھی ایک دوبارہ آپ نے آئی ایس پی آر کے بارے میں کہا، یہ آئی ایس پی والوں سمجھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آئی ایس پی ہیڈ ٹو ایشو اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ جب آپ مت ایلیگیشن لگائیں. آپ کوئی ایویڈنس نہیں دیا آج تک کبھی. آپ جائیں، جا کے اپنی آپ پٹیشن ڈال دیں، جوڈیشل انکوائری کروا لیں، اس میں ایویڈنس آئے گی تو پھر ہوتا ہے. فوج میں سپاہی سرونگ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی ٹل دا ٹائم اس کو جی ایچ کیو یا ان کے ریجمنٹ سے پرمیشن لی جائے. یہ بڑا سمپل طریقہ ہے. اس کے بعد جو آپ نے جس طریقے سے کیا، پھر ان کی لیڈرشپ نے، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کل ہی جب اریسٹ ہوئے تھے لوگ نکلے سڑکوں پر، پولیٹیکل لیڈر کا کام تھا کہ پلیز ڈونٹ ڈو، جسٹ ریمین پیسفل. آپ کا حق ہے، آپ نارمل مارچ کریں، بٹ نو ڈیمیج ٹو پراپرٹی، پبلک اینڈ لائف. وہ بھی آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد جناح ہاؤس، ایک کا نام ہی جناح ہاؤس ہے، اور جس طریقے سے گئے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر لوٹ مار کی ہے، جیسے لگ رہا تھا کہ مالک غنیمت کو دنیا کے پتہ نہیں انڈیا کے اندر جا کے چیز فتح کر لی ہے، وہاں سے لوٹ مار شروع کر دی ہے. اس حساب پہ نعرے جو لگا رہے ہیں. فوج سامنے کھڑی تھی. آپ فوج نے کتنا ریسٹرین شو کیا ہے. جو چیف آرمی اسٹاف نے اور ڈی جی ایس پی نے بڑا کلیئر کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار پیپل آف پاکستان. اسی لیے پولیس کے اپنے فوجی جوانوں کو اندر کر لیا. دے آر ٹرین ہوتے ہیں، لیکن اسی لیے ان کو نہیں کنفیڈنشیل کرے. اور اس کے بعد لیکن مجھے ایک حیرانی ضرور ہے کہ وائی دے ور نو پولیس اینڈ دے ور ناٹ انڈیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جب ان کی مارچز ہوتی تھی تو اتنی نہیں پولیس ہوتی تھی، ان کا ٹیئر گیس یہ کر کے سب کو تتر بتر کر دیتے تھے. دے ور دے. مجھے اس طرح کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی فیلور بھی ہے. اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے نعرے بازی لگائی گئے، آپ کے چودھری یہ اپنے جو ہے کیا نام ہے ان کا، آپ کے جو پنجاب کے ہیں، وہ آپ انسٹیگیٹ کریں، سارے پہنچو، راشد کہہ دیے سارے وہاں پر پہنچ دو. آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. آئی وش کیسے عمران جیسے بغیر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، بھٹو نے کہا کیونکہ اب اس بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں چاہتی ہوں آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں، پھر باقی بات بریک کے بعد آ کے کریں گے. جس اس کو ضرور ایڈریس کیجیے گا کیونکہ یہ تاثر بھی جا رہا ہے نا. یہ مٹھی بھر ہی شر پسند ہے نا. کتنے تھے؟ 200، 250، 300، 1000 ہوگا بہت زیادہ. ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ forget about the police sir. Sir please allow me to complete. Forget about the police. What about the یہ جو کور کمانڈر لاہور کی جو اپنی سیکیورٹی ہوگی، جو فوج ہے اپنی، جیسے اگر فوجی املاک کو نقصان پہنچا ہے تو فوج کیوں نہیں آگے آئی؟ تو یہ تو ایک غلط تاثر جا رہا ہے. بھارتی میڈیا میں دیکھ رہی تھی، بھارتی میڈیا کہہ رہے تھے، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہی ہوں، شاید آپ کو بھی برا لگے کیونکہ مجھے سن کے بہت برا لگا. بھارتی میڈیا میں ایسے رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان جو اپنی فوج سے ہمیں ڈراتا تھا، ان کی فوج کی تو ایسی کی تیسی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے. یہ اچھی لگی کوئی ہیڈ لائن؟ مجھے تو بڑا غصہ آیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں
فوج ڈنڈے نہیں مارتی ہے، یاد رکھیں، فوج ایکشن کرتی ہے. جب اس کو بلایا جاتا ہے then they don't fire in air. Let me tell you, they're not taught. That was the reason کہ we never wanted کہ جو انڈیا جو نعرے مار رہا ہے، جو چاہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ فوج اور عوام میں کلیش ہو جائے اور 10-15 لوگ مارے جائیں، دین سی کہ کتنا بڑا ایک بیکلش اس کا ہوتا. تو فوج نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے، لیکن رینجرز پولیس کو ضرور ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ یہ ایک مجھے سمجھ نہیں اس کی بات کی آئی ہے. سیکنڈ یہ کہ اب جب آپ ابھی بھی جب آپ بلا رہے ہیں آرٹیکل 245 میں پولیس آرمی کو، آرمی ایسے نہیں آتی. دیکھیں آرمی نے ہمیں بڑا میٹوکلس ہوتا ہے، انہوں نے پہلے سے اپنی جو رسپانسبلٹی انٹیلیجنس سیکورٹی ڈیوٹی کی ہے وہ ریکانائز ہر ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ میں کی ہوتی ہے. ہر ریجمنٹ کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے، وہاں کون کون سی انسٹالیشن ہے، لائک ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، آپ کی ایئرپورٹس ہیں، آپ کی ٹیلی فون ایکسچینج ہے، آپ کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے. یہاں پر وہ انسٹال وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں، پیچھے پولیس اور رینجرز ہوتی ہے. لیکن جہاں پھر ریئلی ضرورت پڑے گی دین فوج ول کم اوور. جتنا کلیش نہ ہو اتنا بہت بہتر ہے. اور اس کے لیے اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی میجر لیں. آپ نے کیوں میجر نہیں لی؟ آج پہ آپ کا پشاور میں جو ریڈیو اسٹیشن دینا کل کا پورا دن تھا، وہاں پر ایف سی کیوں پوسٹ نہیں کی ہے آپ نے؟ پولیس وہاں پر کیوں نہیں پوسٹ کی ہے؟ زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے. کتنے 50-60 ہوتے ہیں ٹربل گیٹر، آپ اس میں چن لیتے ہیں یہ 3-4 لڑکے ہیں یا 3-4 ہیں. بغیر صاحب مجھے الاؤ کریں بریک لینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیدھی بات زون میں. آج مجھے جوائن کیا ہوا ہے رانا مبشر صاحب نے، اور مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی ویری آنریبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. رانا مبشر صاحب، ایک اور چیز بھی بڑی عجیب و غریب سے ہوئی، بلکہ اگر میں کہوں کہ بڑی انکمفرٹیبل ہے ڈسکشن کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ جی فوج ان کی ہے، اور ہم سب کو یہی تاثر تھا، اور ہمیں پتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے 2018 کے جو بھی نتائج ہوئے اس کے بعد فوج اور عمران خان صاحب سیم پیج پر ہیں، چاہے باجوہ صاحب ہو چاہے جنرل فیض صاحب ہوں، ان کے اور عمران خان صاحب کے بیچ میں تو سوئی نہیں گزرتی. اور عمران خان صاحب خود کلیم کرتے تھے کہ بھائی ساری کی ساری فوج میری ہے، ان کے اندر بڑی میری سپورٹ ہے، اور اس کے اوپر بڑا شوخیاں بھی مارتے تھے. اب جو کل سے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ جو عمران خان صاحب صرف ڈرٹی ہیری کہتے پھرتے تھے نا کہ جی ایک فرد واحد سے پرابلم ہے، وہ پتہ چلا ہے کہ ایک فرد واحد سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ تمام تر فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. کور کمانڈر لاہور کا ہم بار بار آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، میں بھی متعدد بار اس کا ذکر کر رہی ہوں، ان کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا. میں بلکہ دیکھ رہی ہوں کہ حالانکہ سوشل میڈیا وغیرہ سب کچھ بند ہے، انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ بند ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے اسی حوالے سے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی ہم پوسٹ یا کچھ دیکھ پا رہے ہیں، جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کی فیملیز کی تصویریں نکال کر کے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ بغاوت کسی ایک فرد واحد فوجی کے اگینسٹ نہیں، پورے کے پورے ادارے کے اگینسٹ ہے. یہاں تک بات کب اور کیسے پہنچی سر؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایک پیج پہ تھے جب حکومت آئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی الیکشنز کے بعد، تو بالکل پنڈی اور حکومت پی ٹی آئی کی عمران خان ایک پیج پہ ضرور تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب حکومت ختم ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو اس سے پیچھے اگر آپ 1.5 سال پیچھے چلے جائیں تو 1.5 سال پہلے، حکومت ختم ہونے سے 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ ناؤ یو آر آن یور اون. وہ جو ایک پیج والی بات تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی. اب 1.5 سال کے اندر ویکیوم کریٹ ہوا، بالکل ویکیوم کریٹ ہوا. اس میں جناب نون لیگ نے بھی اپنی جگہ بنائی، اس میں اور جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جگہ بنائی، سب جماعتوں نے اپنی جگہ بنا لی وہاں پہ. تو وہ جو 1.5 سال کا عرصہ تھا، ایک اچھا پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ تو دیوار کے پیچھے دیکھ لیتا نا کیا ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، لیکن 1.5 سال کا عرصہ پھر بھی اسٹریچ ہوا. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ ایک پیج میں تو تھے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بھائی یو آر آن یور اون، وی آر ناٹ ود یو. آپ نے جو ڈیسیژن لینے خود لیں، کیونکہ اس کے ملٹیپل ریزنز تھے. بیکاز خان صاحب جو ہے ٹھیک ہے، ان کے ووٹر بھی ہیں، ان کے سپورٹر بھی ہیں، ان کے پاس لوگ پیچھے ان کے چلتے بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کا گراف گر رہا تھا، اور ان کا گراف سنبھالنے کے لیے ان کو کوئی بھی اگر رائے دی جاتی تھی تو وہ ایز سچ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. وہ اس پہ آرگو ضرور کرتے تھے، ٹھیک ہے آرگو کرنا حق ہے ایک پرائم منسٹر کا، لیکن جو فوج والے بیٹھے ہوئے ہیں یا پنڈی جو بیٹھا ہوا ہے
وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ بات تو آپ کو نہیں کہہ رہے نا, وہ کوئی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو کوئی اچھا ہی مشورہ دے رہے ہیں نا. پولیٹیکل مشوروں کے علاوہ اگر کوئی مشورہ آپ کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ملک کے لیے دے رہے ہیں نا, کیونکہ وہ آپ کو انہوں نے فیٹف میں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا, بالکل کیا, فوج نے کیا ہیلپ آؤٹ فیٹف میں. اور اگر اس وقت کی حکومت بیٹھ کے فیٹف سے آپ کو نکال سکتی تھی, نہیں نکال سکتی تھی, فوج نے ہیلپ آؤٹ کیا. اس کے اندر بریگیڈیئر صاحب ول بیل می آؤٹ آن دس ون, بالکل فوج نے فیٹف کے لیے کام کیا, ہیلپ آؤٹ کیا, ملک کے لیے کیا. کہاں سے جا کے پیسے نہیں لاتی تھی فوج, آپ جاتے تھے آپ کو پیسے نہیں ملتے تھے, کس کے لیے لاتے تھی فوج پیسے؟ کو اپنے گھر تو لے کے نہیں جانے تھے انہوں نے پیسے, ملک کے لیے لے کے آ رہے تھے نا. سو وہ جہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھی فوج, انہوں نے کیا. لیکن جب آپ نہیں بات مان رہے تھے, نہیں بات سن رہے تھے, تو پھر فوج پیچھے ہٹ گئی. تو اب فوج پیچھے ہٹ گئی تو اس کو کیا کرتے پھر؟ اس میں وہ یہی کر سکتے تھے نا کہ جی ٹھیک ہے تسی آپ کھیڈ لو. تو وہ جب آپ کھیڈنے کی گل آئی تو ویکیوم میں جگہ بن. آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے, اور یہ کوئی ایسا ویسا بیان نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کا دن سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا. کیوں سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منظم طریقے سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے, اور اس ٹولے کی ذمہ داری ہوگی جس نے قوم کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا ہے. ایکچولی 9 مئی کو اور اب تک کیا ہوتا رہا ہے؟ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں رضوان جرار صاحب, وہ نیو کی ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ گئے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر. وہاں پر کیا ہوتا رہا یہ آپ ذرا 1 منٹ کی اس فوٹیج میں دیکھ لیجیے. یہ آپ نے مناظر دیکھے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے, جو کہ ایکسکلوسیولی آپ کو نیو ٹیلی ویژن کے ایگزیکٹو پروڈیوسر رضوان جرار صاحب دکھا رہے تھے. پتھراؤ ہو رہا تھا, ان سے برداشت نہیں ہوا, مجھ سے مناظر برداشت نہیں ہوئے. یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. یہ دیکھ لیں رضوان جرار صاحب ہے ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر, گئے تھے, پروگرامنگ کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. انہوں نے چند سیکنڈ کی یہ جو ان سے برداشت نہیں ہوئی, یہ جو پتھراؤ ہوا تھا, یہ وہ جس طرح سے حال بتا رہے ہیں, جو فوٹیجز ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. میں آپ سے سیدھی بات کروں, آئی ایس پی آر کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. بریگیڈ صاحب ذرا غور سے آپ بھی سنیے گا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو سیاہ دن کے طور پر سیاہ باپ کی طرح جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو حراست میں لیا گیا ہے, منظم طریقے سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے. ذمہ داری اس ٹولے پر ڈالیں گے جو ملک کی خانہ جنگی کی طرف اس کو دھکیلے گا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سہولت کار رہے ہیں ان تمام تر اقدامات میں, جو تمام تر تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ان میں ملوث سہولت کاروں کو شناخت کر لیا ہے. سب کی ظاہری سی بات ہے, تصویریں ہوں گی, فوٹیجز ہوں گی, یہ آنے والے دن کی منظر کشی ہے. وچ مینس کہ اگر میں لبے لباب کہوں تو مجھے بتائیے گا بریگیڈ صاحب, کیا میں صحیح سمجھی ہوں کہ اب ان سب لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, اور یہ اب اپنا سمپتھی کارڈ بھی نہیں کھیل سکیں گے اور بلیک میلنگ کارڈ بھی نہیں کھیل سکیں گے؟ کیا فوج کو طلب کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بنیش, دیکھیں بہت جو میں نے بات کی کہ جس طریقے سے یہ جناح ہاؤس کو تباہ کیا گیا, جس منظم طریقے سے, جس مضموم ارادے سے, اور اس کے ساتھ سہولت کار کون تھے جو ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, یہ بڑا ایزی. آپ سارے سی سی ٹی وی کیمرہ میں آپ نے دیکھ لیے ہوں گے, فوج نے, پولیس نے, کہ کون سے لوگ تھے وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, کون رنگ لیڈر سے, کون سہولت کاری کر رہے تھے, کون انوائٹ کر رہے تھے. دے ول بی کیٹ. یہ اگر 200 کا کراؤڈ تھا تو اس کے 4-5 لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, اینڈ دے ول بی ٹیکن کلاس, دے ول بی سارٹڈ آؤٹ. فوج نے اتنی بردباری, تحمل دکھایا, ٹرسٹ می کہ آئی واز شاکڈ کہ اتنے اچھے طریقے سے دے وانٹیڈ کہ کوئی پری میچور ایسا جلد بازی میں کوئی ڈسیزن لے لیں جس سے اور حالات خراب ہو, جلدی پہ تیل کا کام ہو جائے. یہی ان کے ارادے تھے, اور میرے خیال میں بہت ہی سمجھداری سے ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر نے, لاہور کور نے, جی ایچ کیو نے اس چیز کو خاموشی سے برداشت کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں, پکڑے جائیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو صحیح سزا دی جائے. یہ سب سے بڑا اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے. کسی کو بھی عوام کو ڈسٹروائے کرنے کا, خراب کرنے کا نہیں ہوگا, بلکہ میں تو کہوں گا جیسے زرداری صاحب نے جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو کہا تھا پاکستان کھپے. آئی ایکسپیکٹڈ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج یا کل یہ بات کرے گی کہ ہمیں پاکستان چاہیے, پاکستان کی مسلح افواج ہماری رکھوالی ہے,
وہ جو شہادتیں دے رہے ہیں ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم امیڈیٹلی سب کو آرڈر دے رہے ہیں، پلیز گو ویری پیسفل، نو وائلنس. بجائے اس کی کہ آپ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سہولت کاری میں یہ لیڈر ہے، دے ول بی سارٹڈ آؤٹ، دے ول پن پوائنٹ. اور آپ ایک جو دشمن ہمارا 75 ایئرز میں نہیں کر سکا، جی وہ آپ نے کل سب کر کے دکھا دیا. دشمن کا نیریٹو یہی تھا کہ فوج اور عوام نے مل کے دہشت گردی ملک سے ختم کر دی. فوج لڑاکا ہے اور انڈیا کو سارٹ آؤٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. 27 فروری کو دکھایا 2019 میں، وہ بھی دکھا دیا. تو وہ انہوں نے اب ٹارگٹ یہ کیا ہوا تھا کہ فوج اور عوام کو علیحدہ کرو، فوج کمزور کرو، اور پھر پاکستان سے. اور وہ نعرے لگا رہے ہیں انڈیا کے اندر. مجھے کوئی 50 ٹیلی فون آئے، میں نے کسی کی کال جی اٹینڈ نہیں کی انڈیا میں. اسی وجہ سے آئی واز ریئلی فیلنگ امبیرس کہ یہ ہمارے عوام ہیں. یہ جو فوج کو کہتے تھے ہمارے ماتھے کا جومر ہے، یہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ایسی باتیں کر کے، اس طرح کے انسٹیگیٹ کر کے، ان کو غلط نیریٹو دے کے، پھر اس کے بعد ٹرولنگ کے تھرو جو کیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم جو ان کی کر رہی تھی، وہ آج سمجھ آ گئی ہے. لیکن یہ آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے خلاف کتنا سخت ایکشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں اب چونکہ فوج آ رہی ہے، فوج آئے گی، اسٹل دے ول ناٹ گو، لوگوں عوام کو نہیں کریں گے. دیر سرٹن پیپل جو پن پوائنٹ ہوئے ہیں. اور یہ ضروری کرنا بھی ہے، اس لیے کہ یہ اٹ ایکٹس ایز اے ڈیٹرنس فار ادر. جب تک دو چار کو مثالی سزا بالکل، نہیں ملے گی، بات ٹھیک ریاستی نہیں ہوگی. ریٹ قائم ہونا لازمی ہے ایٹ آل کاسٹ. دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. بس میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ کل تک پرامن طریقے سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نپٹائی جائیں. I'll see you.